لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ، ہم آپ کے کمزور ناتواں بندے ہیں. اے اللہ، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. ہم سب کے ساتھ، پوری قوم و ملت کے ساتھ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحم، کرم اور فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ، کبھی ڈینگی کی صورت میں اور کبھی کرونا کی صورت میں اور کبھی دیگر وائرس کی صورت میں اور کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بارش کی بندش کی صورت میں، کبھی حد درجے مہنگائی کی صورت میں، جو طرح طرح کے عذاب اور آزمائشیں ہم پر مسلط ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نجات نصیب فرما. اے اللہ نظر کرم فرما. اور اے اللہ، خاص کر ہماری قوم و ملت کے بیشتر افراد کے جنوبی پنجاب میں، راجن پور میں، تونسا میں، سوات میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں جا بجا ان مختلف مقامات کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. اے اللہ، جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جلد از جلد اے اللہ ان کو عمدہ سے عمدہ چھت رہنے کے لیے نصیب فرما. اے اللہ، عمدہ سے عمدہ مکانات انہیں نصیب فرما، جس میں بآسانی چین و سکون کے ساتھ اے اللہ آپ کی عبادت کر سکیں، آپ کا ذکر کر سکیں اور یکسوئی کے ساتھ آپ کی یاد میں مصروف ہو سکیں. اے اللہ، ان سب کی حالت زار پہ نظر کرم فرما. اور جس طرح یہاں ان تمام سیلاب زدہ علاقوں میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، خاص کر یہ کپاس کی پیداوار کے حوالے سے بہت بڑا اہم علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، بڑے چودھری حضرات کی کسٹڈی میں یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اے اللہ، ان کی حالت پہ رحم فرما. اے اللہ، ان کی حالت پہ رحم فرما. اے اللہ، ان کی حالت پہ رحم فرما. اے اللہ، ہم سب کو بھی اور ان کو بھی ذکر اور فکر والی زندگی نصیب فرما، صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرما، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ وابستہ زندگی ان کو اور ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، غفلت کی چادر اتار پھینکنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ، ہمارے بہن بھائیوں نے، چھوٹوں بڑوں نے جمعیت علماء اسلام کے کیمپ کے پیش نظر جو کچھ دامے درمے سخنے کپڑوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں اور پانی کی صورت میں، مطعومات کی صورت میں، مشروبات کی صورت میں کسی بھی حوالے سے تعاون کیا ہے، اللہ سب کے تعاونوں کو قبول فرما. اور اے اللہ، اس آزمائش کی گھڑی سے ہماری قوم و ملت کو جلد از جلد نکال دیجئے. ابھی ہم نے آتے ہوئے دیکھا اور مطلب کہ پل ٹوٹے ہوئے ہیں اور کتنا بڑا غلے کا ذخیرہ تھا گندم کا، وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا اور گھر بہہ گئے. اور یہاں تک ہم نے دیکھا کہ گھروں کے نام و نشان مٹ گئے اور کئی لوگ آپس میں اس بات پہ ایک دوسرے سے مطلب کہ خلجان کا شکار ہیں کہ یہاں میری حد بندی تھی، یہاں میری پلی تھی، یہاں میرے نشانات تھے، یہ زمین میری تھی، یہ آپ کی تھی اور میں اور تو شروع ہے. اے اللہ، تو ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ، ہم سب کو اپنے من سے نکال کے اے اللہ اپنی ذات عالی کا پکا اور سچا عابد بنا دے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے. اور حضرت مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری اطلاعات ہیں پنجاب کے، ماشاءاللہ انہوں نے قدم قدم پہ ہمارے ساتھ بھی اس کار خیر میں صحیح حقدار لوگوں تک یہ چیز پہنچانے میں تعاون کیا ہے. اے اللہ، ان کو بھی دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور مسرت نصیب فرما. اور خاص طور پہ ہمارے بھائی اسماعیل صاحب جو اس مسجد کے بانی بھی ہیں، متولی بھی ہیں، اس علاقے میں انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے ترتیب بنائی اور تمام مستحقین کو انتہائی ڈسپلن کے ساتھ یہاں اکٹھا کیا اور بغیر مطلب کہ چھینا چھپٹی کے الحمدللہ حقداروں کو حق مل گیا. اے اللہ، ہم سبوں کو مزید ان بھائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور خاص طور پہ دعا فرمائیں کہ صاحبزادہ حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب اور حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب، حضرت مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے جتنے سرکردہ افراد ہیں، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب، حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن حقانی صاحب اور لاہور میں حضرت مولانا مفتی محمد طیب عثمانی صاحب، میرے ہم اثر ہم رقاب قاری رحمت اللہ لاشاری صاحب،
دیگر غازی الدین بابر صاحب، جتنے بھی دوست احباب ہیں، سب کے جانوں میں، مالوں میں، عزت میں، آبرو میں، تقوی اور طہارت میں، دنیا اور آخرت میں اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما، اور اے اللہ مزید ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ اور معمول فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے، ہر رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، الہی دعائیں و ادائیں ہوں ہماری یہ قبول، خفا نہ تو ہو ہم سے نہ تیرا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔